الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب کائنات وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے اس کائنات کے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. میں نے قرآن کریم میں سے جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے 185 نمبر کی. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد کیے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی یہ آیت کریمہ چابی کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم کو پورا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ کے برابر نیکی کر رہا ہے
وہ قیامت کے دن سامنے دیکھے گا، اور ایک ذرہ کے برابر وہ برائی کر کیا ہے تو وہ بھی سامنے اپنے نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے بار بار کہا ہے کہ ہم تم پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، کہ تم یہ کہہ سکو ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن کہ میرے مولا میری نیکیاں بہت زیادہ تھیں، زمین سے آسمان چھو رہی تھی، مگر تو نے بدلہ ہم کو بہت کم دیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا سٹیز فیصلہ ہوگا اور اتنا عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مولا میرے گناہ کم تھے تو نے سزا زیادہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ انسان نے کیا کرایا ہے وہ اپنے سامنے دیکھے گا، سارا کچا چھٹا۔ ہم آپ اس پر غور کر لیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ مار لے گیا، بازی مار لے گیا، میدان جیت لیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جس پر ہم جان نچھاور کیے ہوئے ہیں، جس کے خاطر ہم ایمان بیچ رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز ترک کر دی ہے، اللہ کہتا ہے دھوکے کا سامان ہے۔ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن میدان محشر میں کام نہیں آئیں گے۔ کنبہ قبیلہ کام نہیں آئے گا، بیوی بچے ماں باپ نہیں آئیں گے۔ یہی نیکیاں ہماری اور آپ کی جو جہنم سے دور کرنے والی ہیں اور جنت میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ سب کا شمار کرے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جہنم کی حقیقت ہمارا آپ بارہا سن چکے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ آپ نے فرمایا نارکم جزوم من 70 جزان من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، جب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ، تو صحابہ نے عرض کیا یہی کافی تھی، دنیا کی آگ ہی جو اس میں تیزی ہے جلانے کی، کیا یہ کافی نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نہیں، 69 گنا تیز ہوگی، اور ہر جز ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ڈبل ٹبل جائے گا 70 گنا تک۔ یا اللہ، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ، اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کی آیتیں بہت زیادہ اتار دی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں، آسان سی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے دے۔ اچھائی کا مطلب اسلامی زندگی گزرے، وہ توفیق دے کہ میں دین کی راہ میں میری زندگی گزرے، یہی اچھی زندگی ہے۔ اچھی زندگی یہ نہیں ہے جس پر ہم اور آپ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ بلڈنگیں ہیں، کار ہیں، اور بڑے اچھے کاروبار ہیں اور مسائل ہیں۔ اچھی زندگی کا مطلب کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی توفیق دے دے، اور اچھی زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پڑھا کرو
اس میں دونوں جہان کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے اور آخرت میں بھی بہتر بنا دے، دونوں جہان کی خوبی عطا فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا، آمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت اچھی دعا ہے یہ۔ کسی شخص نے اپنی بیماری کی اس وجہ سے عاجز آ کر ایسی بات کہی جو کہنا نہیں جائز تھا، مناسب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توجہ دلائی، تو نے ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کیوں نہیں مانگا کہ تو دنیا میں بھی اچھا رہتا، آخرت بھی اچھا رہتا، جہنم کے آگ سے بھی بچ جاتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، موضوع گفتگو صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت توحید پر ہوئی، وحدانیت پر ہوئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ تو شرک نہیں کیا اس نے کبھی بھی، تو وہ جنت میں داخل ہے۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرک کا کام کیا اور شرک پر مرا اس کے لیے جہنم، جہنم میں داخل ہوگا، اللہ اس کو پھینک دے گا اسی میں۔ یہ توحید کی امانت جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری آپ کے اوپر ہے۔ ہم توحید کی باتوں کو مخدوش نہ ہونے دیں، ان پر نقطہ نہ رکھنے دیں کسی کو کہ ہماری وحدانیت پر حرف آ جائے، وحدانیت پرستی پر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کن جملہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ سب سے زیادہ جہنمیوں میں عذاب کے اعتبار سے جو آسان عذاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ پوچھے گا کہ اگر اس وقت تیرے پاس زمین آسمان کی جائیدادیں مل جائیں تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے دے گا کہ جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں؟ تو ظاہر بات ہے یہی وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری گردن چھوٹ جائے اور زمین آسمان کی ساری چیزیں فدیہ میں تو لے لے۔ اللہ فرمائے گا ہم نے اس سے آسان ترین طریقہ بتایا تھا اور جو تجھے دعوت دی تھی کہ تو جہنم کے آگ سے بچ جائے، لیکن تو نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، آدم کی پیٹھ میں تھا، تب میرا یہ فیصلہ تھا کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ بہت آسان میں نے سوچا تھا، لیکن تو نے اس کو نہیں اپنایا اپنے کرتب کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے مشرک سے کتنا غصہ ہوتا ہے، اور مشرک اللہ کی نظر میں کتنا معتوب و مغضوب ہوتا ہے کہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی اور
قدموں کو فرشتے پکڑ کر جھونک دیں گے جہنم میں۔ اللہ کے بندے جو ہیں بھائی، رات کو شب بیداری کرتے ہیں، صلاۃ اللیل تہجد پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ جہاں بہت ساری دعائیں ہیں تو مخصوص دعا اپنی زندگی کے لیے یہی، والذین یقولون ربنا اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ انہا غرامہ بہت بوجھ، بہت بڑی چیز ہے جہنم کا عذاب، اور بہت گندی جگہ، بہت بری جگہ ہے، تکلیف دہ۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ۔ اللہ کے بندے ایسے ہی جب شروع کرتے ہیں، آپ سورہ فرقان اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ نے بندوں کی تعریف کی ہے کہ ہمارے بندے کیسے ہیں۔ الذین یقولون الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بندے کہتے ہیں کہ غور کرتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش میں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کا خالق و مالک، ہم سب کا مالک و خالق اللہ ہے، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس زمین آسمان کے بیچ میں اور پرے جتنی تو نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، رائگاں نہیں ہیں۔ ایک ایک تنکا کسی نہ کسی چیز میں کام آنے والا ہے، اس کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ کب کہتا ہے؟ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دن ہو یا رات۔ اور اسی طرح سے ربنا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ جس کو تو دوزخ میں ڈال دے گا اس کی تو مٹی پلید ہوگی، اس کو تو نے رسوا و ذلیل کر دیا۔ ظاہر بات ہے جو جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، تو اس کی بے عزتی، اس کی رسوائی، اس کے ندامت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ربنا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہتا ہے ظالمین کا کوئی مددگار نہ ہوگا قیامت کے دن۔ اور آگے کہتا ہے بندہ، اے میرے مولا تیرے ایک منادی نے آواز دی، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایک پکارنے والے نے پکارا، اے لوگوں ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے، ایک آواز پر ہم نے لبیک کہہ دیا۔ نتیجہ اب کیا ہونا چاہیے؟ فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری مغفرت فرما دے اور ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ حوالہ دے رہا ہے اپنے ایمان کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کیا حال ہے، ہم اور آپ اس پر غور کریں۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ تو ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہماری بات مانو گے تو ہم تمہارے لیے من و سلوہ دیں گے۔ تو اے اللہ جو تیرا وعدہ ہمارے لیے ہے اس کو تو پورا فرما۔ رسولوں کی زبان کے ذریعہ اے اللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، ربنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ابھی آیت گزری ہے، من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا یا کر دے گا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ بندہ کہتا ہے اللہ قیامت کے دن میں رسوا نہ کرنا۔ اللہ سے کس ندامت کے ساتھ
اس عجز و انکساری کے ساتھ بندہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے الہ العالمین، جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر کیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بخش دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، تو جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، میرے مولا تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت ہی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دین کے تعلق سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہم لوگ بہت خسارے میں جا رہے ہیں۔ خالی ایمان ہے، بغیر سر کے یہ دھڑ ہے سمجھو، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جو توحید وحدانیت کی پہلی کڑی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی بات کو اندر اپنے سینے میں چھپاتے نہیں تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، میرے مولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لا الہ کے قائل ہیں، اب اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چابی میں دندانے ہوتے ہیں، خالی گول سی چابی جس میں کوئی دندانہ نہ ہو، دانت نہ بنا ہو، ایسے گھماتے رہیے تو تالا نہیں کھلے گا۔ دندانے سے مراد اعمال، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان والے اور عمل صالح والے یہ خسارے میں نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے بڑے جیسے سوال کیا انہوں نے، ویسے آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دے کر کے مطمئن فرما دیا کہ عمل کے بغیر معاملہ نہیں نپٹے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس خسارے کو اور خسارے میں پڑنے والی باتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جمعہ کی نماز ہے، کتنی سستی کاہلی ہے، کتنی بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب، دوسرے وقفہ میں آنے والے کو گائے کے قربانی کا ثواب، تیسرے وقفہ میں آنے والے کو دمبا اور بکری کے قربانی کا ثواب وغیرہ ذالک۔ تو چندے معدودے لوگ ہیں جو مسجد میں اس وقت آتے ہیں، بقیہ تو سب گھڑی دیکھتے ہیں کہ اب 2 منٹ باقی رہ گیا، مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے یا نکل پڑتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے چل دیتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے آپ کے خطبے اور نماز میں آ جاتے ہیں۔ ہماری کیا دوڑ دھوپ ہے آخرت کے لیے؟ کون سی کوشش ہے بھائی؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہیں گے؟ ایک شادی ہو جائے تو اس میں نمازوں کا پتہ نہیں جسے معاف ہو گیا ہے۔ ایک میت ہو جائے تو میت کے گھر والے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میرا جائزہ ہے، دیکھا ہوا ہے۔ اس دن تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے میت کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں، لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے کہ روئیں گے، دھوئیں گے، چلائیں گے، گریبان پھاڑیں گے، سر پر خاک ڈالیں گے، لیکن جس کے ذریعہ نجات ملنی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ایک شخص کا اکلوتا بیٹا اسی محلے میں انتقال کر گئے، لاش آئی، جب بات کہنے کی آئی تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے بلایا، میں بھی بہت پریشان کہ مولانا صاحب آپ اپنی زبان سے کسی انداز میں کہیے کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے، لاش اترولہ کے باہر کھڑی ہے گاڑی۔ بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا، سمجھا کر کے کہنا ہی پڑا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال جو تکلیف گزری اس کا بیان ہمارے آپ کے بس سے باہر ہے۔ ایک اکلوتا بیٹا انجینئر، بچے کو دیکھا، گھر میں گئے، بیوی بچوں سے ملے غم کے ساتھ، باہر نکلے تو کہا مولانا صاحب اذان دیجئے، نماز ہو جائے عصر کی، تب یہاں سے لاش اٹھا کر گاؤں پہنچایا جائے۔
اس کو کہتے ہیں۔ وہ بے خود نہیں ہوئے اتنا زیادہ یہ بھاگو چلو اٹھاؤ سب کا، نماز اذان دیجئے، نماز ہو پہلے، اور اس کے بعد تب لاش اٹھا کے گاؤں پہنچائے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے جو تدبیریں ارشاد کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ من صلی للہ ہے 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 40 دن تک مکمل کنٹینیو تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو جماعت میں حاضر رہے گا، 2 چیزوں سے اللہ اس کے لیے لکھ دے گا کہ یہ بری ہے، ایک تو جہنم سے، اور ایک نفاق، اس کے دل میں حسد، عناد، بغض، منافقت نہیں آئے گی، اپنے بھائی کے لیے بالکل صاف گو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں 4 وقت نہیں لوگ نبھا پاتے، 40 دن ایسے لوگوں سے امید کی جائے بہت بڑی بات ہے۔ 4 وقت کی، ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، عصر میں کوئی نہیں آئے گا، سب بہہ جائیں گے، اور وہی رہ جائیں گے جو پرانے بیچارے چلے آ رہے ہیں روایتی طور سے۔ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ وہ آدھی رات تک بیدار ہوا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر و فکر میں آدھی رات تک بیدار رہا۔ ومن صلی الفجر، اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت سے تو گویا کہ پوری رات قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو دینا ہے وہ دے گا، اور کمی نہیں آئے گی اس کو۔ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، کھانا کھائے ہو تو ٹھیک ہے، نہ کھائے ہو تو کھانا کھا کر سو جائیں، پھر فجر کی اذان سے پہلے جاگ جائیں، اور مسجد میں اذان کے بعد حاضر ہوں، جماعت کے وقت آ جائیں، تو گویا کہ پوری رات آپ عبادت میں رہیں۔ اتنی بڑی فضیلت، بزرگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک والی نماز کو پڑھی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز، فجر میں بھی کافی ٹھنڈک، اور عصر کا وقت جب آتا ہے تو اس وقت بھی ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے، دھوپ کے میں نمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ ان دونوں اوقات کی جو حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اس کا ثواب لینے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ دے گا بھائی، اس کا معاملہ ہے۔ لیکن الذی تفاتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما وتر اہلہ و مالہ، غور سے سنیں آپ لوگ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی ظہر پڑھ کے یا جمعہ پڑھ کر کے پھر نہیں پڑھا، تو اس کے اہل و عیال اور مال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اس نے برباد کر لیا اپنے اہل و عیال اور مال کو، جس کی خاطر اس نے جان کھپائی ہے، چھوڑا ہے نماز کو۔ تو ابھی آپ جمعہ میں جو ثواب پائیں گے، صبح سے اب تک جو نیکیاں کی ہیں، عصر کی نماز میں جب نہیں پڑھیں گے، نہیں آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو جو کچھ کیا دھرا ہے سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ہلاکت اور بربادی کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ سچے ہیں، اور آپ کی صداقت پر دنیا کی گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ آپ غلط بات نہیں بول سکتے۔
اس پر بھی بات آ چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتے، تو لوگوں نے ڈانٹا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت ناراضگی میں ہوتے ہیں، اس وقت کی بات تم لکھ لیتے ہو۔ آپ نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص جو لکھتے تھے کیا ہوا؟ کہا لوگوں نے اسی وجہ سے ہمیں روک دیا، میں رک گیا۔ تو آپ نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد کیا کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے خوشی میں ہوں۔ آپ لکھیے جو لکھ رہے تھے، یہیں سے سند ملتی ہے کتابوں کے لکھنے کی، احادیث و تفاسیر کے اشاعت کی کتابی شکل میں۔ بحرین سے ابو شاہ آئے، غالباً بحرین ہی کے تھے یا یمن کے۔ انہوں نے جب دین کے احکامات کو جان لیے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر پیپر دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اکتب لے ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو بھائی، نماز کتنے، روزے کیسے، فرض۔ اگر یہ تحریری شکل کا جواز نہ ہوتا تو ہماری باتیں صرف زبانی چلتی ہیں اور کتنا الٹ پھیر ہوتا، دین کا تیا پاچا ہو جاتا۔ لکھنے کے باوجود کیا حال ہے، 4 راستوں پر، 4 پگڈنڈیوں پر یہ امت تقسیم ہو چکی ہے زمانہ سے۔ لکھنے کے باوجود اس لکھے ہوئے کو پرے ہٹا دیتے ہیں، یہ اہل حدیث کے گھر کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا تری اعین، ثلاثۃ لا تری اعینہم نار یوم القیامہ، 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ 3 قسم کی آنکھیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، عرش الہی کے نیچے وہ سایہ پائے گا قیامت کے دن، وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہاں آیا ہے کہ رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وعین بکت من خشیت اللہ وعین حرست فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ جو لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے رات میں نہ سوئے، پہرا دے، دشمن کے اس میں رہے کہ کہیں اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے، وہ نہیں سوتا ہے۔ اور عین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری آنکھ وہ کہ غزت من محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر نگاہ نیچی کر لے، نگاہ کو نیچی کر لے حرام چیزوں پر۔ کہیں ڈی جے بج رہا ہے تو کان سے سننا، پھر آنکھ سے دیکھنا، ڈانس کر رہے ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں۔ گزرنے والی لڑکیاں، عورتیں جو بے نقاب جاتی ہیں، انسان کی نظر آٹومیٹک یوں ہی پڑ جاتی ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اس کو لذت لے کر کے دیکھنا، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ ہنر ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک ٹکڑا کھجور کا خیرات کرو، نہیں زیادہ ہے بھائی۔ ماں عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، 2 لڑکیاں تھیں، 3 کھجور تھا ان کے پاس، تینوں دے دیا۔ ایک لڑکی کو دیا، دوسری لڑکی کو دیا، ایک بچا تو اس کو بھی آدھا لڑکیوں نے چھین کر کھا لیا۔ کتنی بھوکھی تھی، ماں کی ممتا
اس نے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو نارا ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، اللہ کی راہ میں دے کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں تو فبکلمۃ طیبہ، اگر نہیں ہے تو مبارک بات، اچھی بات کہہ کر کے تم اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہو۔ سائل آئے تو آپ اسے کہ بابا معاف کیجیے، بابا معاف کر دیجیے، اس کو گالی نہ دیجیے، دھتکاریے نہیں، پھٹکاریے نہیں۔ یہ اللہ کا کلام، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ ہم اور آپ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، آخری بات کہ جس نے اللہ سے سوال کیا 3 بار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، قالت الجنت اللہم ادخلہ، جنت سفارش کرنے لگتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بندہ جب کہتا ہے اللہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں عذاب جہنم سے، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے۔ ایسے بندے کے لیے جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ رب کریم سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کو سنوارنے کے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان جو غافل ہیں عمل سے، اللہ ان کو عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔